دونوں جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو رخصت کیا جائے، اور اس پر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تبدیلی کے بعد، عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس کے ساتھ اس کو جڑنا ہے تاکہ دونوں میں یہ نہ ہو کہ K4 کے اوپر ہم 140 ارب روپے لگا دیں اور اس کے بعد بھی پھر کراچی میں ٹینکر راج اگر چلے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ پانی کے جو K4 کے ذریعے آئے گا، اس کی پائپنگ اور اس کا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہو، جس سے وہ صارفین تک براہ راست پہنچے، اور اس کے اوپر حکومت سندھ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں منصوبوں کو آپس میں سنک کر کے چلائیں۔ لیکن کیا کراچی کے لیے دیگر منصوبے بھی ہیں جو دیں گے؟ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا آج بیان آیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہم سے مدد طلب کی گئی ہے۔ 27ویں ترمیم میں کون سے ایسے قانون لائے جا رہے ہیں یہ بتائیے گا۔ دوسری بات، آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی، نون لیگ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے پائی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت واضح موقف ہے۔ ہماری کشمیر میں پارلیمانی کمیٹی نے بہت پہلے سے کہا تھا کہ یہ جو مخلوط حکومت کا تجربہ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا اور ہم اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس میں مائنورٹی شیئر ہولڈر تھے تو ہمارا اکیلے کا فیصلہ اس پر کارآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ اب دونوں جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو رخصت کیا جائے، اور اس پر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تبدیلی کے بعد، عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنے کو ترجیح دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک میچور جمہوریت کی نشانی ہے کہ جہاں دو جماعتیں اگر مل کر تحریک عدم اعتماد لا رہی ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے حق حکومت سازی اور حق اپوزیشن کو بھی تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں یا وہ حکومت سازی کریں۔ تو اس لیے ہمارے موقف میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہاں ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سیٹ اپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ ناکام ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کریں گے اور کشمیر کے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ 27ویں ترمیم جی، اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ کراچی چلتا ہے تو سب پاکستان کا بیا بھی چلتا ہے۔ کراچی کو دی گئے BRT منصوبے کو تو تاہم مکمل نہیں کیا گیا، کیا کراچی کو دیگر وفاق کی جانب سے کوئی منصوبے دیے جائیں گے ابھی؟ دیکھیے، میں تو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک وفاقی منصوبے کے لے کر کہ یہ تقریباً 5.5 ارب کا منصوبہ ہے جو کہ گزشتہ 29 ارب کے اس منصوبے میں اضافہ کرے گا، اور اس سے کراچی کے عوام کو بہت سہولت ملے گی۔ تو اس لیے وفاقی حکومت نے اپنی حد تک کبھی کوئی کم و بیش نہیں کی اور کراچی کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ پاکستان کے کسی حصے میں، لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، پورے پنجاب میں جو میس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں یا اورنج لائن ہے، وہ پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے اور اپنے بجٹ سے بنائی ہیں۔ وفاقی حکومت نے اس میں 1 روپیہ نہیں ڈالا، لیکن یہ کراچی کے لیے خصوصی ہم نے ایک تحفہ دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ 29 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اور اب 5.5 ارب روپے مزید اس میں ہوں گے۔ اسی طرح K4 کے منصوبے میں بھی جو اوریجنل اس کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ آدھی اس میں صوبائی حکومت رقم ڈالے گی اور آدھی وفاقی حکومت ڈالے گی، لیکن بعد ازاں اب یہ 100% وفاقی حکومت اس میں اپنا حصہ دے رہی ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت تو کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔
اچھا ایسا رحمان صاحب ایم کے جو فنڈ آئے ہوئے تھے اس کے اوپر معاملات تھے. اسی سوال کے ساتھ ایم کے ایم کا فنڈ آیا ہوا تھا سندھ گورنمنٹ کو اس پر اعتراض تھا کہ وہ پی ڈی ایس ایل کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے, اس پر بھی بات ہوئی ہے آپ کی سی ایم صاحب سے؟ میں ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں 3 کمپوننٹ جیسے اقبال صاحب نے کہا 3 کمپوننٹ ہے K4 کے. پہلا کمپوننٹ ہے جو کے بی فیڈر کے تھرو کوٹری بیراج سے پانی لے کے آنا ہے, وہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ 50-50% کے اوپر کر رہی ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے کنجر لیک سے لے کے پانی کی کراچی شہر تک لے کے آنا, وابڈا کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. تیسرا جو بڑا کمپوننٹ ہے آگمنٹیشن کا, وہ اگین سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اس کو کراچی شہر کے مختلف جگہوں تک پہنچائے, جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے. وہی آگمنٹیشن اور ہو جائے گا. اب آ جائیں جیسے بھائی نے سوال کیا PIDCL کے اوپر کہ بھائی یہ 1.8 جو کلومیٹر پہ KMC کے کچھ اعتراضات تھے کہ بھائی یہاں پہ ڈرینیج کا نیٹ ورک کس طرح ہوگا, کیونکہ 2017 کی NOC کے اوپر کیا جا رہا تھا. پانی کی لائنیں ڈسٹرب ہوگی, وہ کس طرح کیٹر ہوں گی, فٹ پاتھ کس طرح ہوگا, کوارڈینیشن کا ایشو تھا جس کے لیے اوپر احسن اقبال صاحب نے میٹنگ کی ہے CM صاحب سے, ایک فوکل پرسن رکھیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. تو اس طرح سے کراچی میں جو بڑے گرین لائن اور اورنج لائن سندھ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کی گئی ہے. 3 ارب روپے سالانہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے اور رائڈر شپ بڑھی ہے. کچھ چیزیں اچھی شہر میں ہوئی ہیں جس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس کی رائڈر شپ 50-55 ہزار سے بڑھ کے 70-75 ہزار پہ ہوئی ہے. اورنج لائن جو سندھ گورنمنٹ کا فنڈیڈ تھا وہ بھی ملا کے, اور یہ کامن کوریڈور ہوگا نمائش سے لے کے ہمارے میونسپل پارک تک 1.8, اور میونسپل پارک سے لے کے ٹاور تک اگین ریڈ لائن کے اس میں بنے گا, تب یہ کامن کوریڈور کمپلیٹ ہوگا. تو PIDCL کے اوپر جو کوارڈینیشن ہے اس کے اوپر یقیناً سندھ گورنمنٹ یہی چاہ رہی ہے, اگر کہیں پہ پانی کا پائپ ڈلنا ہے تو کس لائن سے ڈلے گا, کہاں لے کے جائیں گے, اگر ڈینیج کا کوئی پائپ لائن ڈلنا ہے تو کس لائن پہ لے کے جائیں گے, کہاں پہ لوڈ ہوگا, یہ یقیناً کوارڈینیشن کے سوا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بات چیت. سر جو 20 ارب روپے آئے تھے, 15 ارب روپے کراچی کے لیے, 5 ارب روپے حیدرآباد کے لیے, اس پر بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ PIDCL کرے گی یا اس پر ابھی کچھ نہیں؟ جی دیکھیے, اس وقت جو آپ کو معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہم سارے فیصلے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ کرتے ہیں, اور کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ خصوصی پیکیج رکھا تھا, اور اس کے اوپر PIDCL جو ہے یہ اب پاک PWD کی سکسیسر آرگنائزیشن ہے, اور وہ پنجاب کے اندر بھی, KP کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی جیسے پہلے پاک PWD کرتی تھی. تو اس لیے یہ کوئی سندھ کے ساتھ کوئی مخصوص ایک آرگنائزیشن نہیں ہے جو کام کر رہی ہے, چونکہ پاک PWD ختم کر دی گئی ہے. اب اس کی سکسیسر آرگنائزیشن جو پورے ملک کے اندر 4 صوبوں کے اندر ایسے منصوبے جنہیں وفاقی حکومت فنڈ کرتی ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے یا اور ان پر عمل درآمد کرتی ہے. تو کوئی ہمارے درمیان ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں انہیں, جیسے اب یہ KMC کا مسئلہ ہے, یہ صرف کوارڈینیشن کا ایشو تھا. آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے کہا ہے کہ افسران کو متعین کریں گے, اور PIDCL نے اس کے اندر جو پانی کی ڈرینیج کے فٹ پاتھ کے تفاصیل رکھی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے, ان کی تشفی کرائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ اس کا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی جی, تو اب آپ یہ کوآرڈینیٹ کر لیں ان سے, ٹھیک ہے, وہ آج میری بات ہوگی ہے. میرا نہیں ٹوٹنا چاہیے, فٹ پاتھ بننا چاہیے, میرا پار خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نئی لائن ڈلے گی تو لوکل کاؤنسل کے لیے بڑا ایشو ہے. اگر کہیں پہ آپ روڈ بنائیں گے اور اس کے نیچے سروسز ہیں اور لوکل کاؤنسل کو یا اداروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ کوآرڈینیشن سے پوائنٹ پہ میں تھا, کوآرڈینیشن سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. صرف ایک وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو جائے گی.